میدان جنگ ہے، حضرت حسین نکلے لڑائی کرنے کے لیے، اپنے لشکر سے آگے نکل کر حضرت حسین نے اعلان کیا کہ حل من مبارزن، بھائی میرا مقابلہ کرنے کے لیے کون آئے گا؟ یہ کربلا کا میدان نہیں ہے، ویسے ایک جنگ ہے، وہاں حضرت حسین نے چیلنج کیا، حل من مبارزن، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ ایک نامی گرامی پہلوان مقابلے میں نکلا، جس کا نام کتابوں میں زبرقان ملتا ہے۔ زبرقان بڑا پہلوان ہے اس وقت کا، اور عرب کی زبان پر اس پہلوان کے بڑے تذکرے ہیں۔ وہ سامنے آ گیا اور اس نے آ کر کہا، چیلنج تو نے دے دیا ہے، ذرا تعارف تو کروا، ہے کون؟ حضرت حسین نے فرمایا، میں حسین بن علی ہوں، پیغمبر کا نواسا ہوں، فاطمہ میری ماں ہے، حسین علی میرا والد ہے، میں علی کا بیٹا ہوں۔ اس نے ہاتھ باندھ لیے، اس نے کہا، خدا کے لیے حسین میرے راستے سے ہٹ جا، توجہ کرنا، حسین میرے راستے سے ہٹ جا، میں نے اپنی آنکھوں سے تجھے حضور کے ساتھ سواری پہ سوار ہوتا دیکھا ہے، حضور قباء میں جا رہے تھے، تو حضور کے آگے بیٹھا تھا اور حضور پیچھے بیٹھے تھے، حسین حضور کو تیرے ساتھ بڑی محبت تھی، میرا مقابلہ نہ کر، اگر تو میرے ہاتھوں سے مارا گیا تو میں نہیں چاہتا اپنے ہاتھ پر تیرے خون کے قطرے لے کر کل میں قیامت کے دن مصطفیٰ سے ملوں، اس لیے میرے مقابلے سے ہٹ جا، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ تو حضرت پھر مقابلہ نہیں ہوا، اس نے حضرت حسین کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا، لیکن حسین کی بہادری دیکھیے، اس وقت کے پہلوان کے سامنے بھی علی کا بیٹا ڈٹ کے کھڑا ہو گیا۔ علی کا بیٹا ہے نا، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اور آؤ اگلی دلیل سنو، حسین کتنا بہادر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر قید ہو گئے، چاروں طرف سے بلوائیوں نے گھیرا ڈال لیا، ہر طرف سبائی کھڑے ہیں، چاروں طرف سے سبائیوں نے حضرت حسین کو، حضرت عثمان کو گھیر لیا۔ دروازے پر حضرت عثمان نے پہرے دار کھڑے کر دیے۔ میں جب عثمان کے دروازے کے باہر دیکھتا ہوں، مجھے سبائی نظر آتے ہیں، مجھے بلوائی نظر آتے ہیں۔ توجہ رکھنا، میں جب حسین کے گھر کے باہر دیکھتا ہوں، مجھے سبائی نظر آتے ہیں، میں جب عثمان کے دروازے پہ دیکھتا ہوں، مجھے حسین پہرے دار نظر آتا ہے۔ حضرت عثمان کے دروازے پر حضرت حسین تلوار اٹھا کے کھڑے ہیں۔ اے عثمان، تیرا مقابلہ کرنے کے لیے جو بلوائی سامنے آئے گا، حسین اس کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی کسی کا پہرا دے رہا ہو، پہرے دار بزدل نہیں بہادر ہوا کرتا ہے، پہرے دار بزدل نہیں بہادر ہوا کرتا ہے۔ حسین کو پتا ہے نا، سامنے سبائی کھڑے ہیں، حسین کو پتا ہے یہاں سے تلواریں چلنے والی ہیں، اس لیے بے ایمانوں نے حضرت عثمان پہ حملہ کیا، سامنے والے دروازے سے نہیں کیا، پچھلے دروازے سے آ کے حملہ کیا، اس لیے کہ سامنے حسین کھڑا ہے، اس لیے کہ سامنے حسن کھڑا ہے۔ جہاں حسین کھڑا ہو وہاں کوئی مقابلہ کرنے کی جرات نہیں رکھتا۔ میرے پیغمبر کا یہ نواسا حسین ہے، حضرت عثمان پہ پہرا دے رہے ہیں، حضرت حسین بڑے بہادر ہیں۔ حضرت فاطمہ حضرت حسین کو لے کے میرے نبی کی خدمت میں آ گئی۔ اللہ کے رسول، انہیں کچھ عطا کیجئے۔ میرے محبوب نے فرمایا، حسن میری سیادت کا امین ہے، حسین میری شجاعت کا امین ہے، حسین میری شجاعت کا وارث ہے۔ میں نے اپنی سیادت حسن کے حوالے کر دی، میں نے اپنی شجاعت حسین کے حوالے کر دی۔ کربلا کا میدان آ گیا ہے، حضرت حسین کھڑے ہیں، ساری کائنات یہ چاہتی ہے حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، آپ کی جان بچ جائے گی، آپ کی جان چھوٹ جائے گی، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیجیے۔ ارے حسین کہتے ہیں،
میری یزید سے بنتی نہیں. تھوڑا سا بولیے طلباء کے علاوہ جو مجمع بیٹھا ہے ذرا وہ بھی سبحان اللہ سنا دے مجھے. میری یزید سے بنتی نہیں ہے، میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں کیوں دے دوں. جب حضرت حسین مکہ سے نکلے ہیں سارے کہہ رہے ہیں حسین کربلا میں نہ جائیے، آپ کے لیے وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، کربلا میں نہ جائیے، آپ کے لیے وہاں حالات سازگار نہیں ہیں. لیکن حسین کو پتا ہے میں اپنی جرت کے سہارے جا رہا ہوں، اپنی بہادری کے سہارے جا رہا ہوں. اگر پوری کائنات میرے حسین کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، حسین کی تلوار کا مقابلہ نہیں ہے، حسین کے کردار کا مقابلہ نہیں ہے، حسین کی شجاعت کا مقابلہ نہیں ہے. کسی نے تلوار چلانی اپنے استاد سے سیکھی ہوگی، کسی نے تلوار اپنے عزیز و اقارب سے سیکھی ہوگی. اے حسین میں تیرے صدقے چلا جاؤں، تو نے تلوار بھی علی سے چلانا سیکھی ہے. جس نے تلوار علی سے چلانا سیکھی ہو اس حسین کی تلوار کا مقابلہ کون کرے. کربلا کے میدان کے اندر حضرت حسین موجود ہیں، سارے چاہتے ہیں حسین بیعت کر لے، سارے حسین کو خریدنے کے لیے آ گئے. خدا را توجہ، ساری دنیا حسین کو خریدنے کے لیے آ گئی. ابن سعد یہ کہتا ہے حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے دے، یزید کہتا ہے حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے دے. لیکن حضرت حسین ڈٹ کے کھڑے ہیں، اس لیے کہ جدے وچ عیب کوئی ہووے کدے او مال نہیں وکیا. حضرت حسین کی زبانی بتا رہا ہوں، جدے وچ عیب کوئی ہووے کدے او مال نہیں وکیا. صدا وک دے نے بے لجے کدے لج پال نہیں وکیا. زمانہ وک گیا ناصر جدو تاجا تے تختہ لئی، جے نہیں وکیا تے اس ویلے علی دا لال نہیں وکیا. بڑا زور لگا رہے ہیں حسین جھک جا. حضرت حسین فرماتے ہیں نہیں، اب آ گیا ہوں میدان میں کھڑا ہوں، حضرت حسین کی بہادری اور ان کی شجاعت بتا رہا ہوں. حسین کتنا بہادر ہے. 7 بچے ہیں، عورتیں ہیں، تلواریں نہیں، نیزے نہیں. مکہ سے حسین کوئی اپنا لشکر لے کر نہیں گیا، تنے تنہا میرے نبی کا نواسا گیا ہے. لیکن حسین تو لڑنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے، حسین تو کسی اور ارادے سے گئے تھے. وہاں تو سامنے انہوں نے میدان جنگ برپا کر دیا. حسین کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اب جب میدان جنگ آ چکا ہے اور ساری جنگ تیاری ہو چکی ہے، اللہ اکبر، اگر حسین اس مقام پر، توجہ رکھنا خدا را، اگر حسین میدان کربلا میں پیچھے ہٹ جاتے یا یزید کی بیعت کر لیتے تو یہ خون علی کی توہین تھی. اللہ اکبر. میں کتھے من کے جملے دیواں، اگر حسین پیچھے ہٹ جاتے تو یہ خون علی کی توہین تھی. حسین کی رگوں میں خون علی کا تھا، علی کے خون کا یہ تقاضا تھا حسین سب کچھ ذبح کرا دینا ہے، گردن نہیں چکانی، گردن نہیں چکانی. رب نے بھی کہا حسین مجھے سجدہ دینے والے تو بڑے ملیں گے. توجہ رکھنا، حسین مجھے سجدے میں سر جھکانے والے تو بڑے ملیں گے، تیرے بعد بھی بڑے آئیں گے اور تجھ سے پہلے بھی سر جھکانے والے آئیں گے. لیکن حسین مجھے تیرا سر جھکا ہوا نہیں، کٹا ہوا چاہیے، مجھے سر کٹا ہوا چاہیے. پھر حسین نے بھی اپنا سر کٹا کے بتا دیا کہ آؤ علی کا بیٹا ہوں، میرا باپ بھی شہید ہوا، آج حسین بھی شہید ہو رہا ہے، حضرت حسن بھی شہید ہوئے،
تو حسین کربلا کے میدان میں کتنی بہادری دکھائی، تنے تنہا پورے لشکر کے ساتھ حسین نے ٹکر لے لی۔ آؤ اگلی دلیل سنو، حسین کتنا بہادر ہے، اور صرف حسین بہادر نہیں، جن کے رگو ریشے کے اندر حسین کا لہو موجود تھا، اللہ نے انہیں بھی بڑا بہادر بنایا۔ حضرت حسین کا بیٹا علی اکبر، نام سنا ہے آپ نے؟ سونا نہیں، کون نے سنا؟ علی اکبر 18 سال کا نوجوان ہے۔ یہ تو مجھے وقت ملے تو میں کربلا کا واقعہ 20 منٹوں میں بیان ہو نہیں سکتا، نہیں تو پوری تفصیل موجود ہے، اور میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں کربلا کا واقعہ بیان کروں، لیکن وقت نہیں تو چھوٹی سی جھلکی دے رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے علی اکبر کو کہنے لگے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، ایک گھڑ سوار میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا، اے حسین، لوگ چل رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی موتیں بھی چل رہی ہیں، لوگ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی موتیں بھی جا رہی ہیں۔ میں سمجھ گیا یہ میری موت کی طرف اشارہ ہے، اللہ نے مجھے یہ خواب دکھا کر بتا دیا، اے حسین، حوضے کوثر پہ تیرا نانا تیرا انتظار کر رہا ہے، تیرا بابا علی انتظار کر رہا ہے۔ اے علی اکبر، کل ہماری شہادت واقعہ ہو جائے گی۔ حضرت علی اکبر کہنے لگے، ابا جان، مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ حضرت حسین کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم حق پر ہیں، اگر علی کا لال بھی حق پر نہیں پھر حق پر کون ہوگا؟ حضرت علی اکبر کہنے لگے، اگر میں حق پر ہوں پھر مجھے کٹ جانا چاہیے، پھر مجھے مر جانا چاہیے، اس لیے کہ حق پہ عمر کا سر بھی کٹا ہے، حق پہ عثمان کا سر بھی کٹا ہے، حق پہ علی کا سر بھی کٹا ہے۔ اگر علی کا سر کٹ سکتا ہے تو علی اکبر کا سر بھی کٹ سکتا ہے، اگر میں حق پر ہوں۔ حضرت حسین کے بیٹے نے یہ جواب دے دیا، تیر آ گیا، حضرت علی اکبر کو لگ گیا۔ حضرت حسین کے سامنے حضرت علی اکبر موجود ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی کا ایک بیٹا مر جائے وہ ساری زندگی سیدھا نہیں ہو سکتا، پوری زندگی اسے بیماریوں نے گھیرا ڈال رکھا ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ میں قربان حسین تیرے حوصلوں پر، میں قربان حسین تیری استقامت پر۔ علی اکبر بھی آنکھوں کے سامنے کٹ گیا، میرا حسین کھڑا ہے، اون بھی کٹ گیا، میرا حسین کھڑا ہے، قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، میرا حسین کھڑا ہے، حضرت عبداللہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، میرا حسین کھڑا ہے۔ ضروری نہیں کاٹ کر بندہ بہادر بن جائے، میرا جملہ ضائع نہ کرنا، ضروری نہیں اگلے کو کاٹ کے بندہ بہادر بن جائے۔ حسین نے کٹ کر بتا دیا، بہادری کاٹنے میں نہیں، بہادری کٹ جانے میں ہوا کرتی ہے۔ بہادری ضروری نہیں اگلے کو قتل کر کے بندہ بہادر کہلائے۔ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے نا کہ یزید نے حضرت حسین کو مارا ہے، ایسی ہے، حضرت حسین شہید ہو گئے، ان کا سر کٹ گیا۔ ظاہری صورتحال یہی ہے کہ حضرت حسین کٹ گئے، لیکن وہ کسی نے کہا تھا نا کہ یزید مار کر بھی فانی، حسین مر کر بھی باقی۔ یزید مار کر مٹ گیا، حسین مر کر بھی زندہ ہو گیا، اور اتنا بہادر ہے حسین۔ میں ایک جملہ دے رہا ہوں، خدا را اب تک بھی جو نہیں بولا میرے اس جملے پہ بول پڑنا۔ حسین اتنا بہادر ہے کہ موت آتی ہے نا، موت جب کسی پہ آئے بندہ مر جاتا ہے، ایسی ہے، ہم ہر ایک کو یہی کہتے ہیں فلاں کی موت واقع ہو گئی، کیا مطلب کہ بندہ ختم ہو گیا، مر گیا، لیکن حسین تو حسین ہے۔ حسین مرا نہیں، حسین مرا نہیں،
حسین اتنا بہادر ہے، جملہ بہت بڑا ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ ہر ایک کے ساتھ موت لگے تو وہ انسان مر جاتا ہے، حسین وہ ہے جس کے ساتھ موت لگی تو وہ موت بھی زندگی بن گئی، وہ موت بھی زندگی بن گئی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ رب کہتا ہے اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہی ہے موت انسانوں سے لگے انسان مر جاتا ہے، ادھر حسین سے موت لگی ہے، موت مر گئی، حسین زندہ ہو گیا، موت ختم ہو گئی، حسین زندہ ہو گیا۔ علی اکبر کا لاشا حضرت حسین نے اٹھایا، خیمے تک پہنچا دیا۔ آؤ حضرت علی، حضرت حسین کا ایک اور بیٹا ہے جسے عبداللہ کہتے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ عبداللہ۔ حضرت حسین کو تیر لگا، عبداللہ کو حضرت حسین نے اٹھا لیا، معصوم بچہ ہے، بالکل معصوم، دودھ پیتا عبداللہ، حضرت حسین نے اٹھا لیا، تیر آ گیا، اس عبداللہ کو تیر لگ گیا، کیسا منظر ہوگا، بڑے بھی شہید ہو رہے ہیں، دودھ پیتے بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، عبداللہ کو تیر آ کے لگ گیا، حضرت حسین کے ہاتھوں میں موجود ہے، میں حسین تیرے جگرے پہ قربان چلا جاؤں، اپنے بیٹے اٹھا کر بھی تیر کھا رہا ہے، حضرت حسین کے ہاتھوں میں عبداللہ موجود ہے، تیر آ کے لگ گیا، حضرت عبداللہ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت حسین نے جس طرح علی اکبر کو اٹھا کر خیموں میں رکھ دیا ہے، اسی طرح حضرت عبداللہ کو بھی اٹھا کر حضرت حسین نے خیمے میں رکھ دیا ہے۔ حضرت علی اکبر کی شہادت ہو گئی، حضرت حسین نے دیکھا علی اکبر کے ٹکڑے ہو گئے، اللہ کی طرف چہرہ کر لیا، اے اللہ وہ برباد اور ہلاک ہو جائیں جنہوں نے علی اکبر کا خون بہا دیا ہے، علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ حسین کتنا بہادر ہے نا، علی اکبر کا لاشا بھی اٹھا لیا، حسین کتنا بہادر ہے، عبداللہ کا لاشا بھی اٹھا لیا، حسین کتنا بہادر ہے، قاسم کا لاشا بھی اٹھا لیا، حسین کتنا بہادر ہے۔ تیری آنکھوں کے سامنے سارے مرتے جا رہے ہیں، سارے کٹتے جا رہے ہیں، حسین تلوار کی دھار بن کے کھڑا ہے، یزیدیوں کا مقابلہ کر رہا ہے، حسین مالک کے خلد کا بھی، حسین منزل ہے راستہ بھی، حسین بخشش ہے اور عطا بھی، حسین سایہ ہے اور کٹا بھی، حسین امت کی آبرو ہے، حسین حق سچ کی گفتگو ہے، حسین باطل کا دو بدو ہے، حسین تا حشر سرخ رو ہے، حسین جنت کا شاہزادہ، حسین پاکی کا ہے لبادہ، حسین سید کا خانوادہ، حسین ہے زندگی کا جادہ، حسین عزت، حسین عظمت، حسین میرے نبی کی چاہت، حسین ہم سب کی ہے محبت، حسین مہر و وفا کی ہستی، حسین صبر و رضا کی مرضی، حسین جود و سخا کی کشتی، حسین شرم و حیا کی مستی، حسین عظمت کا استعارہ، حسین رفت کا ہے منارہ، حسین باطل کے آگے تالا، حسین چمکتا ہوا ایک ستارہ، حسین پیارا بہت ہی پیارا، حسین بنتا نہیں دوبارہ، حسین بنتا نہیں دوبارہ، حسین سچ کا مزاج بھی ہے، حسین دی کا خراج بھی ہے، حسین حق کا صراط بھی ہے، حسین زندہ ہے آج بھی ہے، حسین ملت کا تاج بھی ہے، حسین دجلہ کی ہے روانی، حسین سجدوں کی ہے کہانی، حسین اسلام کی جوانی، حسین قرآن کے معنی، حسین ملت کی پاسبانی، حسین زہرا کا قلب جانی، حسین حیدر کی ہے نشانی، حسین پیاسوں کا تو ہے پانی۔ جتنی تعریف حسین کی جائے کم ہے۔ حسین بڑا بہادر، آخری بات، حسین کتنا بہادر ہے، لاشیں اٹھا لیے، حسین ڈٹ کے کھڑا ہے، سارے شہید ہو گئے، آخر میں حضرت حسین بچ گئے۔ دشمن کہتا ہے جن پہ تیر ہم نے چلانے تھے چلا لیے، جملہ بدل کے کہنے لگا ہوں،
جن پہ ہمارے تیر چل سکتے تھے وہاں تو ہم نے چلا لیے، اب حسین پہ تیر کون چلائے؟ بہادری ہے یا نہیں ہے؟ اگر اوروں کو شہید کر دیا ہے تو حسین پر بھی تیر چلا دیتے، لیکن دشمن کہہ رہا ہے پتہ ہے حسین بہادر ہے کہ اوروں پر تو تیر چل گئے، حسین پہ کون تیر چلائے؟ لیکن جن کے مقدر میں یہ بدبختی تھی انہوں نے میرے حسین پر بھی تیر چلا دیے، سارے قربان ہو گئے، آخر میں علی کا بیٹا شہید ہوا۔ یہ سب سے بڑی بہادری ہے میرے حسین کی کہ آخر میں شہید ہوئے اور دنیا کو بتا دیا، دنیا کو بتا دیا قانون رسول دا کربل وچ تحلیل نہیں ہون دتا۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، قانون رسول دا کربل وچ تحلیل نہیں ہون دتا، سخیاں دے لال نے دل اپنا او بخیل نہیں ہون دتا، باطل دے عزم ارادے نو تکمیل نہیں ہون دتا، شبیر نے کربل دے وچ دین نو تبدیل نہیں ہون دتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔